درگزر کرو. پھر اللہ خود فرماتا ہے کیا چاہتے نہیں کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ اللہ بخشنے والا مہربان ہے. واللہ غفور رحیم. یقین کرو جب کوئی دل دکھائے نا، کوئی دل توڑے، کوئی تکلیف پہنچائے، انسان ہے سب کے ساتھ ہوتا ہے. یہ آیت یاد کریے گا، صدیق اکبر کا یہ وصف یاد کریے گا کہ یا اللہ میں اسے معاف کرتا ہوں تو مجھے معاف کر. تو نے صدیق اکبر کو تو قرآن میں فرمایا کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے، میں بھی ان کا غلام ہوں، صحابہ کا چاہنے والا ہوں. اللہ میں چھوٹی سی کوشش کر رہا ہوں، میں اپنے ملازم کو معاف کر رہا ہوں، میں اپنی بیوی کو معاف کر دیتا ہوں. بیوی سے بھی بعضوں کا تکلیف ہوتی ہے. اگر بہنیں مجھے سن رہی ہیں، آپ اپنے شوہر کو معاف کر دیں. بہت پہنچاتے ہیں شوہر تکلیف، پتہ ہے ہمارے پاس تو خط آتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، مارتے ہیں، پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، بری بری باتیں کرتے ہیں، نشہ کر کے گھر آتے ہیں. نہ کرو ایسا. بیوی ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے پاس دل نہیں. اس کو جو بولنا ہے، جیسے بولنا ہے، جیسے سنانا ہے سنا کے چلے جاتے ہیں، وہ روتی رہتی ہے. مگر اللہ کی بارگاہ میں اس کا بھی جواب دینا ہوگا. باپ اگر ہے تو بیٹے کو معاف کر دے، بیٹے کو اگر باپ سے تکلیف ہے معاف کر دو. ارے تھوڑی سی زندگی ہے، دل میں رکھ کے نہ گزارو. دشمنیاں پال کے زندگی گزارو گے، یہ زندگی تکلیف سے ہو جائے گی. ٹینشن میں رہو گے، لوگوں کو شوگر ہو گئی، بلڈ پریشر، فرسٹریشن، اتنی بیماریاں ہیں. اس کے پیچھے دیکھو تو کسی سے دشمنی پالی ہے، کسی کا حسد پالا ہے، کسی کی باتیں سوچتے رہتے ہیں، کسی کے لیے نیگیٹو سوچتے رہتے ہیں. فیملی کے اندر جناب عجیب گھوٹالے بنے ہوئے ہیں، ساس بہو سے پریشان، بہو ساس کے بارے میں سوچتی رہتی ہے. سبھی کسی کو معاف کر دو، اللہ بخشنے والا ہے. اگر آج تم کسی بندے کو، کسی بندی کو معاف کر دو گے، کریم تمہارے گناہ معاف فرما دے، وہ ہماری بخشش کر دے. اس سے بڑھ کر ہمیں کیا چاہیے؟ لوگ کہتے ہیں کہ میں معاف نہیں کروں. میں اب بتاؤں گا کون. اب تو بدلہ لے کر بتاؤں گا، اب پتہ چلے گا اس کو میں کون ہوں. ہاں اب تو نوکری سے نکالوں گا، اس کو تباہ و برباد کر کے رہوں گا. میری برائی کی ہے، اب میں زمانے کو بتاؤں گا یہ کون ہے. اب اس کے خلاف تو اخبار میں آئے گا، اس کے خلاف میسج چلیں گے. ایک حدیث بات سن لو، جو یہ بدلہ لینے والے ہیں، جو یہ دل میں پال کر چلنے والے ہیں. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو رحم نہیں کرتا وہ رحم نہیں کیا جائے گا. لوگ کہتے ہیں نہیں میں کیوں رحم کروں. ملازم ایک غلطی کرتے اس کو گالیاں دیتے ہیں، نوکری سے نکال دیتے. وہ غریب بیچارہ، بعض اوقات کئی ملازم ایسے ہیں جو روز گھر جا کے روتے ہوں گے کہ میں روز سیج کی گالیاں سنتا ہوں، لیکن اس لیے بیچارہ نہیں جاتا کہ پتہ ہے نوکری پھر نہیں ملے. مگر دل تو وہ رکھتا ہے نا، کہیں تو اس کی فریاد سنی جائے گی. تم سمجھتے ہو تم سیٹ ہو، جو کہنا ہے کہہ دو گے. وہ ملازم ہے، گھر میں جو ماسیاں ہیں، بہنیں میری سوچے جو ماسیوں کو برا بھلا کہتی ہیں، وہ غریب نہیں جاتی چھوڑ کر، لیکن دل وہ بھی رکھتی ہے. جہاں تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، بچوں کا حق ہے، پڑوسیوں کا حق ہے، ملازمین کا بھی حق ہے، نہ توڑو دل. ورنہ اگر آج تم نے معاف نہ کیا اور اگر مجھے اور آپ کو پکڑ لیا گیا تو ہم کدھر جائیں گے. ایک صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے، آپ کا ایک غلام تھا، اس نے کوئی مسٹیک کر دی، آپ نے چاقو اٹھایا مارنے کے لیے، ہاتھ اٹھایا، پیچھے سے آواز آئی جتنا تم اس بندے پر قدرت رکھتے ہو کوئی ہے جو تم پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا. صحابی رسول نے جب مڑ کر دیکھا نا تو پیچھے نبی پاک علیہ السلام تھے. یا رسول اللہ میں اللہ کی رضا کے لیے اپنے اس غلام کو آزاد کر دیا. پیارے آقا علیہ السلام نے کچھ اس طرح فرمایا کہ اگر تم یہ نہ کرتے تو تم کو آگ چھوتی. اور کیجیے، اگر آج میں کسی پہ کنٹرول رکھتا ہوں تو رب مجھ پر اس سے زیادہ کنٹرول رکھتا ہے. ایسا نہ ہو کہ مجھے پکڑ لیا جائے. رحم کیجیے، معاف کیجیے، درگزر کیجیے. دل میں نہ رکھو لوگوں کے چھوٹی چھوٹی باتیں پال کر. آج ہماری فیملی میں کتنی نفرتیں ہو گئی ہیں، بھائی بھائی میں، بہن بہن میں. میں ایک اور پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر آپ میں سے کوئی ایسا بھائی بہن میری بیٹھی ایسی جو مجھے چینل پہ سن رہے ہیں، جو ویڈیو پہ سن رہے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ یار فلاں رشتہ دار، فلاں پڑوسی، فلاں دوست سے دوری ہو گئی ہے. پتہ ہے کئی گھرانے کیوں دور دور ہیں. میاں بیوی 1 سال سے الگ الگ ہیں. انتظار کیا ہے؟ بیوی آ کر سوری بولے تو میں اس کو لے آؤں گی. بیوی بولتی نہیں، وہ آ کے پہلے معافی مانگے تو میں چلی جاؤں گی. ایک سوری ہے اور دونوں دور بیٹھے، کوئی آگے بڑھ کر معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے. دونوں کو ایک دوسرے کی یاد بھی آ رہی ہے، مگر یہ ایگو، یہ انا خاندان نہیں ملنے دیتی. بچپن کے دوست تھے، کسی بات پہ لڑائی ہو گئی. ایک دوست کہتا ہے جب یہ معافی مانگے گا میں چلا جاؤں، دوستی ختم. نہیں، وہ کہتا ہے یہ معافی مانگے پھر دوستی ہو جائے گی. کئی سال ہو گئے منہ نہیں دیکھا ایک دوسرے کا. یاد بھی آتی ہے مگر وہ ایگو، وہ انا رو کے بیٹھی ہے. معاف کر دو، آپ آگے بڑھ کے معافی مانگ لو نا. ہماری میمنی میں کہتے ہیں نا جو نمی ہو وہ اللہ کے کمی ہو. آپ آگے جا کے آپ معافی مانگ لو کہ بھائی میری غلطی تھی، معاف. ہو سکتا ہے آپ کے دل میں خیال ہے میری غلطی نہیں تھی، میں کیوں معافی مانگوں. یہی تو وجہ ہے
ہوئے